ایک بندہ اس نے زندگی میں ظلم ہی ظلم کیے ہیں، ایک قتل نہیں، 2 قتل نہیں، 3 قتل، 10 15 20 قتل کیے ہیں، اب اس کو سزا ملے تو کتنی ملے گی؟ پہلے تو ہے کہ کسی کے ہاتھ میں آئے، آج کل تو بہت بڑے ظلم کر کے لوگ پرواہ ہی ان کو جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن اگر دنیا میں ان کو سزا کوئی دینے والا ہو تو کتنی سزا ملے گی؟ فرعون نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچے ذبح کروائے، اب اس کو کتنی سزا یہاں پہ مل سکتی ہے؟ تو کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں پہ مظلوم اپنا ظلم بیان کر سکے اور ظالم کو وہاں پہ سزا دی جا سکے۔ قرآن مجید کے اندر بے ای ذنب قتلت، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام ہے جس نے عورت کو اتنا مقام عظمت عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کسی دین کے اندر دیکھیں، کسی مذہب کے اندر دیکھیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ جو ہے وہ بھی شرم سے اپنا سر جھکا لیتا، ماں جو ہے وہ بھی پریشان ہوتی، اور اکثر عرب کے اندر بیٹیوں کو، زندہ بیٹی کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس میں اس کو دبا دیتے تھے۔ بعض اوقات وہ بچی روتی رہتی تھی، لیکن ایسا سماج بن گیا تھا، ایسا ماحول بن گیا تھا، باپ ہوتے ہوئے بھی اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا تھا۔ ایسا معاشرہ، اس کے اندر پیغمبر اکرم نے یہ تبدیلی کی، عورت کو مقام عظمت عطا کیا اور فرمایا اگر کوئی باپ اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے اور شادی ان کی صحیح عمر میں جو ہے وہ ان کے شوہر کے حوالے کرتا ہے، ان کو رشتہ ازدواج کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، تو پیغمبر اکرم نے یہ بتا کر، اب باپ کے لفظ بھی آئے ہیں، یا بھائی اپنی صحیح طریقے سے تربیت کر کے ان کے بالغ ہونے تک اور پھر ان کی شادی کر دیتا ہے، تو یہ دونوں حوالوں سے پیغمبر اکرم نے فرما کر اپنی 2 انگلیاں اس طرح ملائیں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اور یہاں پہ یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت، اے سیدہ تیرے مقام عظمت کا کیا کہنا، تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عورت بیوی اقبال جو ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو، البتہ چہرہ جو دھویا جاتا ہے وضو میں اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ 3 چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی جگہ اس کی ننگی ہے، اگر کوئی اور جگہ اس کی نظر آ رہی ہے، اپنے ہی نظر آ رہا ہے، وہ قریب فرماتا ہے مجھے تیری اس حاضری کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ اس کی اپنے دربار میں مصلی عبادت کے اوپر اگر صحیح شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ نہیں ہے تو اللہ کو اس کی حاضری منظور نہیں ہے، تو مولا امام حسین کی مجلس میں مولا حسین کو کہاں وہ قبول ہے؟ اب جو حکم ہے، جو شریعت ہے، عورت کی عفت، بعض چیزیں ہیں
عورت کی عصمت کو باقی رکھنے کے لیے، عورت کی عفت کو بچانے کے لیے اللہ نے کچھ احکام عورت کے لیے بدل دیے۔ نماز، اذان اور اقامت اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ کہنا مستحب ہے۔ کس کے لیے؟ مرد کے لیے، لیکن عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ دے۔ مرد کے لیے بالجہر نماز، مغرب کی، عشاء کی اور صبح کی، یہ مرد کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے واجب نہیں ہے۔ رکوع میں مرد کے لیے اپنے جب رکوع میں جھکتا ہے اپنے ٹخنے، اپنے یہ گھٹنے پیچھے دبا کے رکھے، لیکن عورت کے لیے پیچھے دبا کے رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ مرد کے لیے سجدہ میں اپنے بازو پھیلا کے رکھے، بلند ہو کے رہے، لیکن عورت اپنے بازو نیچے زمین کے اوپر پھیلا کے رکھے، تاکہ اس کا وہ مقام عصمت جو ہے، اس کی عفت جو ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے، اس کی نفاست اور لطافت جو ہے وہ باقی رہے۔ یہ کہاں ان چیزوں کا باقی جگہ پہ خیال رکھا گیا ہے؟ کس دین کے اندر، کس مذہب کے اندر یہ مقام عورت کو دیا گیا ہے؟ عورت ہی اصل تربیت گاہ ہے بچے کی۔ جس معاشرے کی عورت درست ہو جائے گی وہ قوم اور معاشرہ درست ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنی کنیزوں کو، اپنے ماننے والیوں کو اور تمام عالم انسان کو ایک درس دیا۔ مسجد نبوی کے اندر سید الانبیاء پہ جو وحی ہوتی ہے اپنے اصحاب میں سناتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جیسے ہی باز ختم ہوتا ہے، اپنے بابا اور اپنے نانا سے پہلے امام حسن اور امام حسین گھر تشریف لاتے ہیں، اور پوری کی پوری وحی، پورے کا پورا باز، پورے کا پورا پیغمبر اکرم کا خطاب اپنی مادر گرامی کو سناتے ہیں۔ اب یہ واقعہ بننا تھا، بی بی کو سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ بی بی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، لیکن چونکہ واقعہ بننا تھا اور ہم تک پہنچنا تھا، اب جیسے ہی نبیوں کے نبی گھر آتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ آج آپ پہ یہ وحی ہوئی اور آج آپ نے یہ خطاب فرمایا۔ نبیوں کے نبی پوچھتے آپ کو کس طریقے سے جلدی اطلاع ملی؟ فرماتی مجھے میرے بیٹے حسن نے آ کے بتایا، مجھے آ کر میرے بیٹے حسین نے بتلایا ہے۔ اب مولا کائنات کو بھی پتہ چلا، سید الانبیاء کو بھی پتہ چلا۔ جیسے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی زبان سے میں یہ کلام سنوں۔ ایک دن امیر المومنین بھی مسجد سے نکل آئے جلدی کہ اپنے بیٹوں کی میں بھی جا کے گفتگو سنوں، لیکن مولا سے پہلے امام حسن پہنچ چکے تھے، اپنی مادر گرامی کو سنا رہے تھے۔ مولا کائنات دوسرے کمرے میں رک گئے۔ اب جب دوسرے کمرے میں مولا موجود ہیں، امام حسن کی زبان لڑکھڑانے لگی اور کہا اے مادر گرامی، یا تو اس وقت بابا علی میری گفتگو کو سن رہا ہے یا نانا محمد سن رہا ہے۔ یہ ہے احترام، دوسری طرف یہ ہے درس دینا۔ اور سیدہ آ رہی ہیں کہ اے میری کنیز، جب تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ملا کے، تو اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کے، یا وہ الگ، تو گھر میں ہیں، وہ جاتے ہیں مسجد میں، وہ جاتے ہیں امام بارگاہ میں، وہ جاتے ہیں مجلس میں، تیری ذمہ داری ہے کہ ان سے آج کیا سنا ہے۔ علموں سے کوئی چیز سنی
جاتی ہے وہ نہیں بتا سکتا. آتی ہے چیز لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے. بی بی طریقہ سکھلا رہی ہیں کہ جو کچھ باہر سے سیکھ کر آئے ہیں بچوں سے پوچھو تاکہ ان کی قوت گویائی کھل جائے. اب ایک دفعہ یہ اپنے ذہن میں سوچیں گے, ایک دفعہ اپنی ماں کو سنائیں گے اور بچے کا شوق ایجاد ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ اسے چیز یاد ہوگی بابا کو سنائے گا, اپنے بھائی کو سنائے گا, کسی اور کو سنائے گا, وہ سارے مطلب اس کے ذہن کے اندر آ جائیں گے. ایک مرتبہ بلند تر صلوات. ایک اور واقعہ اسی طریقے کا عمل کے حوالے سے, وہ بھی یہ چھوٹے بچے آپ کو یاد ہونا چاہیے, والدین کی ذمہ داری ہے بچوں سے بعد میں پوچھیں کہ وہ واقعہ کیسے تھا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے باہر, اب جو بھی وجہ تھی ایک جگہ پہ موجود تھے. ایک بوڑھا شخص آتا ہے, وہ وہاں پہ وضو کرتا ہے, سفید ریش ہے, یہ بھی واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا, صرف ایک دفعہ دہرانے کے لیے اور ثواب کے لیے. وہ بوڑھا سفید ریش سفید داڑھی وہ وہاں پہ وضو کرتا ہے, لیکن اس کا وضو غلط ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ممکن ہے نماز پڑھتے ہوں لیکن ان کی نماز غلط, وضو کرتے ہوں ان کا وضو غلط. بابا عالم دین موجود ہے, جمعے کے خطبات ہوتے ہیں, نماز جمعہ ہوتی ہے, تیری کوئی اور چیز تو کسی سے جا کر پوچھنے کے لیے شرم و حیا نہیں کرتا, شریعت کے مسئلے پوچھنے میں کس چیز کا شرم ہے؟ اب اس کا وضو غلط ہے. دیکھ امام حسن کی سیرت کیا ہے, امام حسین کی سیرت کیا ہے. بعض اوقات مولانا حضرات, پیش نماز حضرات, یا پھر پہلی صف کے جو ہوتے ہیں پکے نمازی, کسی بچے کو جوان کو دیکھا وضو کرتے ہوئے, اسے ڈانٹ دیا. یہ ڈانٹنا غلط ہے. بعض اوقات تو ان جوانوں اور بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے پھر وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو. نہیں, بڑے ادب سے احترام سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچے ہیں, بچپنا ہے اس وقت, کہتے ہیں اس بزرگ سے کہ امام حسن فرماتے ہیں پہلے میں وضو کرتا ہوں پھر میرا یہ بھائی حسین وضو کرے گا, تو دیکھ تجھے کس کا وضو پسند ہے, تجھے کس کا وضو بہتر لگتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ کس کا وضو غلط ہے, دونوں کا وضو صحیح ہونا تھا. امام چاہے بچپن میں ہی کیوں نہ ہو, تجھے کس کا وضو پسند ہے. پہلے امام حسن وضو کرتے ہیں پھر امام حسین کرتے ہیں. اس بزرگ کو سمجھ آ جاتی ہے, وہ دونوں شہزادوں کی پیشانی پہ بوسہ لے کے کہتا ہے تم دونوں کا وضو صحیح اور پسند ہے, وضو غلط ہے تو میرا غلط ہے. طریقہ انداز ایسا اپنائیں کہ آگے والا بندہ خود سمجھ جائے. نبیوں کے نبی سید الانبیاء آئیں, کردار دیکھیں, عمل. پیغمبر اکرم جنگ خیبر کے اندر 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 10 دن گزرے. پیغمبر اکرم جس کو بھی کمانڈر بنا کے بھیجتے ہیں, جس کو بھی آگے بھیجتے ہیں, ادھر سے مرحب و انتر, جیسے ہی ایک وہ للکار ان کو دیتے ہیں یہ پیچھے واپس فرار کر کے آ جاتے ہیں. کافی دن گزر گئے. اب جب فتح ہونا تھا دن, تو پیغمبر اکرم نے فرمایا لا اوتین الرایۃ غدا, کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا, رجلن کرارن غیر فرارن. یہ کرارن غیر فرارن, جو جم کے لڑنے والا ہو, جو پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہو اور کبھی بھی فرار کرنے والا نہ ہو. یہ کیا ہے عمل؟
یہ کیا ہے؟ عمل ہے. رجلن کرارن غیر فرارن، یہ عمل ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بلند تر صلوات. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. امام رکتے ہیں. عجیب اتفاق تھا، اس گھر کی کنیز اور نوکرانی اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ یا صفائی کی جو چیزیں تھیں بیر دروازے پہ آئی ہوئی تھی. مولا وہاں سے گزر رہے ہیں، ایک دفعہ رکے، اس کنیز سے رک کے پوچھا یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا کسی عبد کا ہے؟ کسی بندے کا ہے یا آزاد کا ہے؟ کسی عبد کا ہے یا آزاد کا ہے؟ وہ کہتی ہے آپ دیکھ نہیں رہے اتنا شاندار گھر، یہ آزاد ہے، آزاد ہے، یہ کسی کا بندہ نہیں ہے، یہ کسی کا عبد نہیں ہے. مولا نے کہا یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر سے یہ آواز آ. اب یہ اوپر گئی، یہی بات جا کر اس شخص کو اپنے مالک کو بتائی. اس نے پوچھا وہ کیسا بندہ تھا؟ اس نے کہا اس کی ایسی شکل، ایسی صورت. یہ وہاں سے دوڑا. امام تھوڑا سا آگے جا رہے تھے، امام کے قدموں میں گر کر کہا مولا میں آزاد نہیں ہوں، میں عبد ہوں، عبد ہوں، عبد. اور پھر اس نے ایسی توبہ کی، نام ہے اس کا بشر حافی. اس نے ایسی توبہ کی، بعد میں وہ ساری محفلیں ختم کر دیں، لیکن چونکہ دوڑ کے گیا تھا اس کو اپنے جوتے پہننے کا ہوش بھی نہ رہا. پھر پوری زندگی جوتے نہ پہنے، اس لیے کہ جب امام کی بارگاہ میں توبہ کی تھی اس وقت میرے پاؤں ننگے تھے. بغداد کے اندر چلنے والے جانور بازاروں میں اور سڑکوں میں وہ اپنا فضلہ نہیں پھینکتے تھے، اس لیے کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو عمل کے حوالے سے بدلنا. نبیوں کے نبی سید الانبیاء مدینہ میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، سامنے سے گلی بند ہے. اب یہ بھی اتفاق ایسے ہونا تھا، بند گلی ہے. اسی آخری دروازے سے ایک بندہ باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل ہے. اب بوتل ابھی تازہ تازہ اس نے شراب، مسلمان ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور عادتیں جو پرانی ہوں وہ اتنا جلدی تو ختم نہیں ہوتی. مدینہ کے اندر شراب حرام ہوئی، لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ایسا ایسا چھوڑی. ابھی تازہ اس نے پی ہے، ایک بوتل ہاتھ میں ہے، سامنے نگاہ نبیوں کے نبی پہ پڑتی ہے. پریشان ہوتا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ اب کہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ کہیں اور جا سکتا ہے. نبیوں کے نبی اس کو دیکھ رہے ہیں، اصحاب رسول اس کو دیکھ رہے ہیں. اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا. ایک قدم، دو قدم، تین قدم یہ آگے بڑھا، ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اب آپس میں اکٹھا ملنے سے پہلے ہے نا توجہ، ہے نا توجہ، ادھر سے وہ بندہ آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں، پریشان، شرمندہ، پسینے سے شرابور ہو چکا. اب کروں تو کیا کروں؟ اسی چلتے وقت اپنے دل کے اندر، اپنے ارادے کے اندر یہ خیال کیا، او میرا کریم اللہ، او میرا مہربان اللہ، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ہے گناہوں کے اوپر پردے ڈالنے والا. یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے سید الانبیاء. آج
کسی طریقے سے اس کے سامنے سے مجھے بچا لے، میں ہمیشہ کے لیے اس لعنت سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ یہ چلتے ہوئے زبان پہ بھی نہیں لایا، یہ ارادہ کیا، یہ نیت بنائی، سامنے آ گئے، سلام دعا ہوا۔ اب جیسے ہی سلام و دعا ہوا، نبیوں کے نبی نے پوچھا، او عبد خدا، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اب وہ بتائے تو کیا بتائے؟ بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہ کے نبی اس میں شہد ہے۔ ڈر گیا، گھبرا گیا، بے ساختہ زبان سے نکلا کہ اس میں شہد ہے۔ اللہ کے نبی نے بوتل کو پکڑا، جو ڈھکنا اس کا اس دور کے مطابق تھا وہ ڈھکنا کھولا، ایک صحابی سے کہا اپنی ہتھیلی آگے کر، اس نے ہتھیلی آگے کی، بوتل سے کچھ حصہ اس کی ہتھیلی پہ ڈالا، دوسرے صحابی سے کہا تو ہتھیلی آگے کر، اس نے اپنی ہتھیلی کو آگے کیا، نبیوں کے نبی نے کچھ حصہ اس کی ہتھیلی پہ ڈالا، تیسرے صحابی سے کہا کہ تو اپنی ہتھیلی آگے کر، اس نے بھی اپنی ہتھیلی کو آگے کیا، اللہ کے نبی نے کچھ حصہ اس کی ہتھیلی پہ ڈالا، ان تینوں سے کہا تم چکھ کے بتاؤ یہ کیا چیز ہے۔ جب ان تینوں نے چکھا تو بتایا یک زبان ہو کر ہم نے زندگی بھر اس سے میٹھا اور خالص شہد کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی دیکھا نہ کبھی چکھا۔ تقدیروں کو بدلنے والا وہ اللہ جو شراب کو شہد میں بدل سکتا ہے، کیا وہ تیری اور میری تقدیر کو نہیں بدل سکتا؟ صرف ارادہ کرنا ہے، اپنی نیت بنانی ہے عمل صالح کی، اور پھر آج کل حالات ہوتے ہیں مختلف محکمے، مختلف دفتر اور حکومتی حوالے سے کسی بندے کی کوئی خط دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، جس طریقے سے میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اب نبی نے بتایا صرف مجھ پہ نہیں، مجھ پہ بھی اور میری آل پہ بھی، جب میں اور ملائکہ بھیج رہے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو۔ ایک مرتبہ اور بھی بلند تر صلوات۔ اب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی کافی بولنے والے درمیان میں ہیں، آپ صلوات پاک کا سارا کام میرے ذمہ لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صلوات ایسا ثواب ہے، اگر چند بندے بیٹھ کے جب محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس ثواب کو لکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک ثواب ہے یہ صلوات کے بارے میں کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، وہ اتنا ثواب ہوتا ہے کہ اس کو لکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک عمل اور ہے جس کا بتایا گیا ہے، جب نماز جماعت ہوتی ہے تو اس نماز جماعت کے اندر 1 2 3 4 5 6 جب امام سمیت پیش نماز سمیت 10 بندے ہو جاتے ہیں تو ان 10 کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ اس ثواب کو لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک بات پہنچانے میں کامیاب ہوا تو یہ جو نماز جماعت جس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر 1 یا 2 یا 3 یا 4 بندے سے بڑھ کے 10 بندے ہو جائیں، اللہ کرے اس مسجد میں ہر نماز میں 10 سے زیادہ افراد ہوں، اب اپنے گھر میں بھی نماز پڑھنی ہے، وہیں سے چل کے مسجد میں آ جائیں، اللہ کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔
اپنے گھر سے مسجد میں آنے تک ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 70 نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے. 70 درجہ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ بلند کرتا ہے, اور ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 70 گناہ معاف کرتا ہے. اور پھر جب آپ آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اس کا اتنا ثواب جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے. ذرا آئیں دیکھیں, یہی نماز جماعت جو ہے اس کا ذرا طریقہ دیکھیں. 2 رکعت نماز صبح ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ, حکم جب تک تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر پیش نماز نہیں کرتا, پیچھے جتنے کھڑے ہیں ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہے نا؟ تو ایسے ہی ہے نا, اگر پیش نماز نے بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہا, انہوں نے پہلے کر دیا, اب نیت اکیلے کی کریں تو نماز ہو جائے گی, لیکن جماعت کی نیت کریں گے تو نماز باطل الگ پڑھنی پڑے گی. ہے نا توجہ؟ رکوع میں پیش نماز کے رکوع میں جانے سے پہلے پیچھے والا بندہ نہیں جا سکتا, پہلے وہ رکوع میں جائے, بعد میں یہ مقتدی جو ہے وہ رکوع میں جائے, یا اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ وہ دوسری رکعت میں چلا جائے پیش نماز, یہ ابھی تک پہلی رکعت کے سجدے بجا لا رہا ہوں. نہ ایسا نہیں ہو, نہ پیچھے اتنا رہنا چاہیے اور نہ ہی آگے بڑھنا چاہیے. بابا 2 رکعت کا امام جو ہے نا توجہ بھائی, آخر تک جو بندے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ جملہ, 2 رکعت کا امام جس کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے, اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے, اور پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو نظام امامت اللہ سکھا رہا ہے. 2 رکعت کی نماز کے اندر, 3 رکعت کی نماز کے اندر, 4 رکعت کی نماز کے اندر, جب تک پیش نماز, جب تک امام جماعت رکوع میں نہ جائے تو رکوع میں نہیں جا سکتا, جب تک وہ سجدے میں نہ جائے تو سجدے میں نہیں جا سکتا. ہر روز کی اللہ تجھے پریکٹس کروا رہا ہے اس نماز کے اندر کہ تجھے نظام امامت میں اپنی رائے نہیں, اپنی مرضی نہیں, اپنا ارادہ نہیں, جو امام کہے تو نے زندگی ایسے گزارنی ہے. نظام امامت کے اندر, نماز جماعت کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ نبی ہو یا امام, وہاں پہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں نا, کسی جگہ پہ کوئی بات ہوتی ہے, وہاں پہ واقعاً حق ہے ایک آدمی کا, بات اسی کو کرنا چاہیے, لیکن کوئی اور بندہ بھی کہے طرف سے بنایا ہوا اولے الامر کی بھی اطاعت. اللہ نے اگر حکم دیا صبح, اب ابلیس نے عبادت کرنی شروع کی. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 6000 سال اللہ کی ملائکہ میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہا. ہے نا توجہ؟ 6000 سال اللہ کی عبادت کی. عبادت انسان کو مغرور نہ کرے, اس کے سامنے جھکنا ہے, اپنا قد نہیں بتانا. وہاں پہ اطاعت ہے. وہاں اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو, اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. یہ تو یہ سمجھ رہا ہے, اس سے بھی پوچھ آگ افضل ہے یا مٹی. اب یہ تو اس کا اپنا ذہن تھا, اپنا خیال تھا, اپنا استدلال تھا. اللہ کو کیا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا.
اس کا یہ کہنا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار دے دیا۔ وہاں پر کیا تھا؟ یہ اللہ کو مان رہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے تو مہلت دے، قیامت کے دن تک اس کو مہلت میں ملی۔ اب مسئلہ ہے اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ کو مان رہا ہے، اللہ جس کو منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مان رہا۔ اللہ جس کے سامنے جھکانا چاہ رہا ہے اس کے سامنے نہیں جھک رہا۔ پروردگار تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا عبادت وہ ہے جو میری مرضی کی ہو، عبادت وہ نہیں ہے جو تیری مرضی کی ہو۔ میرے دوست، میرے بھائی، اگر کوئی یہاں پہ سوال کرے کہ یہ جو 6000 سال ملائکہ کے اندر بیٹھ کر یہ عبادت کرتا رہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ تھا بھی کافروں میں سے، ایسا نہیں ہے کہ سجدہ نہ کرنے سے یہ کافر بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا بھی کافرین میں سے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے نبی سب کچھ جانتے بھی تھے، پھر بھی منافقوں کو، سورہ منافقون قرآن مجید میں موجود ہے، پھر بھی منافقین کو اپنے ساتھ رکھا۔ اگر وہ اتنے ہی برے تھے، وہ اتنے ہی غلط تھے، وہ اتنے ہی خراب تھے تو نبیوں کے نبی نے ان کے ساتھ کیوں تعلق رکھے، ان کو کیوں اپنے ساتھ بٹھائے رکھا، ان کو کیوں اپنے ساتھ جگہ دی؟ میں کہوں گا یہ سوال، اس کا جواب تجھے مل جائے گا۔ آج ذرا اللہ سے پوچھ ملائکہ کی صف میں شیطان کیا کر رہا ہے؟ بھائی کہا یہ جاتا ہے کہ 1400 سال کے بعد ان کو کیسے پتا چل گیا کہ فلاں کیسا تھا، اس کا عمل کیا تھا، وہ منافق تھا یا منافق نہیں تھا، اس کے دل کے اندر کیا تھا۔ 1400 سال کے بعد ان کو تو پتا چل گیا۔ کیا اللہ کے نبی کو پتا نہیں چلا تھا؟ کیا اللہ کا نبی نہیں جانتا تھا؟ بابا اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کافر ہے؟ اللہ نے ملائکہ کی صف میں کیوں رکھا؟ ایک وقت کا انتظار تھا۔ اس وقت پہ کون کھل کے سامنے آتا ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، اصل عمل ہے، ان کے سامنے جھکنا ہے۔ میں آج بھی آتے ہوئے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے جو شعائر الہی کی عظمت اور تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ آج آپ لوگوں نے شبیہ علم اٹھایا، بعد میں شبیہ ذوالجنا ہوگا، شبیہ جھولا یا جتنی بھی یہ شبیہ ہیں جو کہا ہے کہ ابھی بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی پڑھا تھا۔ فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نے اپنی کتاب تجلیات صداقت جو ایک وہابی کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں شبیہ ذوالجنا جائز ہے اس دلیل کی بنیاد پر، شبیہ علم جائز ہے اس دلیل کی بنیاد پر، ماتم جائز ہے اس دلیل کی بنیاد پر، پوری عزاداری جائز ہے اس دلیل کی بنیاد پر۔ یہ ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ علماء عزاداری کے مخالف نہیں بلکہ عزاداری کی عظمت کی دلیلیں بیان کرتے ہیں۔
لیکن تعظیم، احترام، عزت، وہ کریم اللہ فرماتا ہے اگر سجدہ کرنا اس کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، وہ بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، وہ شاگرد کو حکم دیتا اپنے استاد کے سامنے سجدہ کرے۔ باپ کا بھی احترام ہے، شوہر کا بھی احترام ہے، ان کی بھی تعظیم ہے، لیکن جو سجدہ کی تعظیم ہے یہ صرف اس ذات کے، سجدہ صرف اس کی ذات کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا وہ کیسا سجدہ تھا، جو حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے کیا تھا وہ کیسا سجدہ تھا، بابا اس کا جواب بہت سارے لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ سامنے جو سجدے کا رکھتے ہیں یہ امام حسین کی یہ خاک کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، بابا وہ غلط کہتے ہیں، یہ سجدہ گاہ پر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ گاہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہے نا توجہ، سجدہ گاہ پر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ گاہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، ہے نا توجہ، سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ اللہ نے قبلہ بنایا کعبہ کو، بھائی جو آدم کو سجدہ ہے اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا، سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ اللہ کو تھا، آدم کو قبلہ بنایا اور وہاں پہ یوسف کو قبلہ بنایا، سجدہ تھا اللہ کو۔ اور اگر یہ بات ٹھیک نہ بھی ہو اور ہو کہ سجدہ آدم کو تھا یا سجدہ یوسف کو تھا تو وہ اسی کے حکم سے ہو رہا تھا، بھئی بات جو بھی ہو، اصل میری رائے، میری مرضی، کسی کی نہیں، حکم اس کا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر الہی کا احترام اور عزت کرنا یہ دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہی سوال، یہ بھی آج سوال و جواب کی کتاب ہے قبلہ نجفی صاحب کی، اس سے میں ایک سوال پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک شخص سوال کرتا ہے پیغمبر کی یہ حدیث سامنے رکھ کر کہ نبیوں کے نبی نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے، میری اطرت میں سے، میری اولاد میں سے قیامت کے دن تک جس کی نسبت مجھ سے ہو جائے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے، اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر میری نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرو۔ یہ ایک شخص سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے سوال کرنے والا کہ مجھے یہ حدیث نبیوں کے نبی کی حدیث نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سید اپنے آپ کو کہلانے والا فاسق، فاجر، بے نماز، روزہ کبھی نہیں رکھا، وہ گنہگار ہے، کیسے نبیوں کے نبی حکم دے سکتے ہیں کہ جو بے عمل ہے، جس کے دامن عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، کیسے اس کا احترام کیا جائے؟ سوال ہوتا ہے فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی سے، وہ آگے جواب دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو سوال کر رہا ہے وہ دین کے مزاج کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس نے دین کے الف بے سے واقف نہیں ہے، اور فرماتے ہیں باپ کا احترام اللہ نے حکم دیا ہے، باپ فاسق ہو، باپ فاجر ہو، باپ گنہگار ہو، باپ نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، باپ نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو، جتنا بھی گنہگار ہے چونکہ تیرا ہے باپ، چونکہ تیرا ہے باپ، اس کی تیرے ساتھ ہے باپ کی نسبت، تو کبھی اس کی توہین نہیں کر سکتا، باپ کا احترام کر، جیسے وہاں پہ توہین نہیں کر سکتا ادھر بھی اس کا
اس نسبت سے احترام کرنا واجب کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، بے احترامی نہیں، لیکن کبھی بھی علم کو، سرجنا کو، یہاں تک کہ کسی زری پہ سجدہ صرف اس کا، سجدہ صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے، اور پھر جہاں کہیں بھی عظمت ہے وہاں پہ جھکنا ہے، کردار وہ جتنا بلند ہو سکے۔ نبیوں کے نبی سید الانبیاء مکہ کی سرزمین میں رہتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن مکہ کے کافر اور مشرک صادق بھی مانتے ہیں اور بھائی آخر تک بولو، صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ پہلے اپنا کردار منوایا، اب کردار منوانے کے بعد عمل پیغمبر جو حکم دیں اس کے مطابق جھکنا ہے۔ میں نے غدیر کے حوالے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، پیغمبر نے میدان غدیر میں الستو اولا بکم من انفسکم، نبیوں کے نبی نے فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ میں حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، ہاں ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ اولا یہاں پہ ہے، جو معنی اولا کا ہے وہی معنی مولا کا ہے، جو معنی اولا کا ہے وہی معنی مولا کا ہے، لیکن یہ مولا والی روایت اتنی تواتر کے ساتھ ہے، کوئی اہل سنت جماعت متعصب سے متعصب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ اتنی تواتر کی حدیث ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب اصل حدیث کا انکار نہیں کر سکتے تھے تو کہا گیا مولا کے معنی یہاں پہ دوست کے ہیں، ہے نا توجہ؟ کہا گیا مولا کے معنی یہاں پہ دوست کے ہیں۔ بابا اگر مولا کے معنی دوست کے ہیں تو اولا کے معنی بھی دوست کے کر۔ بھائی پیغمبر نے فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم، ادھر پہ اولا کا معنی ہے حاکم، یہاں پہ مولا کے معنی دوست۔ کیسے کوئی، کیا جو لکھنے والا ہے، جو یہ بات کرنے والا ہے، اس کی عقل کہاں چلی گئی؟ کیا اس نے سمجھا تھا قیامت تک لوگ نہیں سوچیں گے، قیامت تک لوگ فکر نہیں کریں گے؟ تو یہاں پہ 9 ہجری کے اندر بلکہ 10 ہجری کے اندر پیغمبر اکرم 10 ہجری میں میدان غدیر خم میں یہ حجت الوداع ہے، 10 ہجری میں یہ فرمایا، پہلی ہجری میں پہلے سال مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں، وہاں پہ اخوت برقرار کرتے ہیں، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بناتے ہیں، یہ صحابی اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، یہ انصار اس صحابی کا بھائی، یہ صحابی اس انصار کا بھائی۔ جب سب کو ان کے مزاج کے مطابق بھائی بھائی بنا دیا، آخر پہ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ او عقل کے اندے دشمنی علی میں اتنا غرق ہو گیا ہے، اتنا تباہ ہو گیا ہے، اتنا برباد ہو گیا ہے کہ وہ رسول جو پہلی ہجری میں علی کو اپنا بھائی بنا رہا ہے، وہ 10ویں ہجری میں علی کو دوست کیسے بنائے؟
ہے نا توجہ؟ پہلی ہجری میں جس علی کے بھائی ہونے کا اعلان کر، 10ویں ہجری میں اس کے دوست نہیں بلکہ جس کا میں مولا اس کا، یہ پہلے ایک دن عرض کر چکا ہوں میرے دوست، حکم ماننا ہے۔ علی اتنی عظمتوں کا مالک، اللہ وحدہ لا شریک کے بعد سجدہ کی بات تھی، اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ سید الانبیاء کی تھا، اور اگر سید الانبیاء کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے علی مرتضیٰ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علی وہ ہے جو اپنا تعارف یوں کرواتا ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ ہے وہ تعارف جو علی نے اپنا کروایا کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ وہ میرا بزرگ، وہ میرا بھائی، وہ میرا نوجوان، یہ تو علی نے اپنا تعارف کروایا، لیکن رب اکبر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، جب بھی نبی نے، جب بھی رسول نے علی کا تعارف کروایا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ علی میرا غلام ہے، بلکہ فرمایا یا علی جسم کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم۔ یا علی انت منی بے منزلت راسی من جسدی، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کی بدن کے ساتھ ہے۔ جیسے بدن کو سر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، کوئی میں محمد مصطفیٰ کو بھی سمجھنا چاہتا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اسے دروازہ علی پہ آنا پڑے۔ عمل، اطاعت، نہج البلاغہ، مولا کے خطبات کی کتاب، فصاحت و بلاغت میں کمال کی کتاب، لیکن جب رسول بولتا ہے تو علی کہتے مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ کے تمام خطبات رسول کی ظاہری زندگی کے بعد کے، رسول کی زندگی کے اندر علی ابن ابی طالب کا کوئی خطبہ نہیں ہے، رسول کی مرضی میں پابند۔ صلح حدیبیہ، وہاں پہ مدینہ سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے، مکہ کے کافروں کو پتا چلا، مشرکوں کو پتا چلا، وہ انہوں نے اپنا وفد بھیجا، کہا اس سال جو ہے وہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور اگلے سال بھی کرنے کے لیے یہ شرائط صلح حدیبیہ ہوئی، ہے نا توجہ، صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا گیا، لکھنے سے پہلے لکھا جانے لگا از طرف محمد رسول اللہ، انہوں نے اعتراض کیا کہ ہماری لڑائی ساری اسی بات پہ ہے نا توجہ، انہوں نے کہا ہماری ساری لڑائی اسی بات پہ ہے، لکھا جائے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہیں، لکھنے والے ہیں علی، ہے نا توجہ۔ جس کو اس اللہ نے رسول بنایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے،
وہ پھر بھی رسول ہیں. اب ان کی کیا جرت، لیکن ہو رہی ہے صلح. اس صلح کے میدان کے اندر محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کو فرماتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں ایسے لکھ دیں. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب ویسے لکھتے ہیں. بعض اوقات اپنے معاملات میں کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کسی اور مصلحت کی خاطر. ایک ہے یہ میدان اور ایک ہے اور میدان. وہاں پہ فاتح مکہ کے بعد جب مکہ میں سے بت پرستی ختم کرنے کا حکم ہوتا ہے، مکے کے کچھ کافر اور مشرک نبیوں کے نبی کے پاس آتے ہیں. مشرک بت پرست نبیوں کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیرا دین اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 3 شرطیں. اچھا بتاؤ کون کون سی شرط؟ کہا پہلی شرط یہ ہے ہمیں یہ بت بڑے پیارے ہیں، 1 سال کے لیے ہمیں ان بتوں کی اور مزید جی بھر کے عبادت کرنے کی اجازت دی جائے. 1 سال کے بعد پھر تیرے اللہ کی عبادت کریں گے. اور دوسری ہماری شرط یہ ہے یہ رکوع و سجود ہم سے ہونے والا نہیں ہے، اس کی بھی ہم سے جو ہے وہ پابندی اٹھا لیں. اور تیسری شرط یہ ہے اگر 1 سال کے بعد ہم اس معاہدے پہ آ جائیں اور ہمارے بت توڑنے پڑے تو پھر ہمیں توڑنے کا حکم نہ دینا، خود ہی توڑ لینا. اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا جہاں تک پہلی بات ہے تم اپنی مرضی سے کلمہ میرا پڑھو یا نہ پڑھو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو 1 سال کیا 1 لحظہ بھی بت پرستی کی اجازت نہیں ہو. 1 لحظہ کے لیے بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی. اور جو دوسری تم بات کر رہے ہو رکوع اور سجود نہ کرنے کی، پیغمبر نے فرمایا لا خیر فی دین، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے. لیس فی رکوع و سجود، جس دین کے اندر نہ رکوع ہو نہ سجود ہو اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. نہ تمہاری پہلی شرط قبول نہ دوسری شرط قبول. البتہ تیسری شرط کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تم اگر نہیں توڑو گے تو ہمارے پاس ایک بت شکن موجود ہے. اطاعت ہے، اطاعت. کوئی وہ تو پیغمبر نے فرمایا نا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع و سجود نہ ہو. کہلائے کوئی اپنے آپ کو علی کا شیعہ اور رکوع و سجود سے دور رہے، کیا علی کل اس کو گیلا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ میرا شیعہ ہوگا ہے نا. توجہ میرے دوست میرے بھائی ہے حکم ماننا، لبیک کہنا. شب ہجرت مکہ کے کافر مکہ کے مشرک تلواریں اٹھا کے پیغمبر کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام ختم کرنا چاہتے ہیں. اس رات اگر نبیوں کا نبی حکم دے علی تو نے آج میرے بستر میں سونا، وہ علی جو کبھی بھی رات کو نہیں سویا، وہ علی جو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے،
وہ علی جو طلوع ہونے والے ستاروں کو خطاب کر کے کہتا ہے اے طلوع ہونے والے ستاروں تم گواہ رہنا، علی نے تم کو طلوع ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ علی شب ہجرت آرام سے سو جاؤ، شبیہ رسول بن کے۔ میرے دوست میرے بھائی، مولا فرماتے ہیں جیسے زندگی میں مجھے وہ نیند آئی ایسے کبھی نہیں آئی، اور اللہ نے علی کے اس سونے کی ایسی قیمت لگائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، رضائے الہی جو ہے اپنے آپ کو پابند بنا دیا اللہ کی رضا۔ میرے دوست میرے بھائی، اب پوری توجہ، میری گفتگو آخری مراحل میں بلکہ بہت زیادہ آگے جو ہے وہ چلی گئی ہے، چھوڑ رہا ہوں صرف ایک بات یہاں پہ کہہ کر، نبیوں کے نبی جا رہے ہیں ہجرت کر کے مکہ کی طرف، کافروں کی امانتیں نبی کے پاس ہیں، مشرکوں کی امانتیں نبی کے پاس ہیں، اگر پیغمبر ان کی امانتیں ان کو واپس نہیں کرتے تو کل تک یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ امین۔ اب کہیں گے کل تک تو امین تھا، آج ہماری امانتیں لے کے چلا گیا، لیکن امانتیں ان کو واپس کرتے ہیں، راز نہیں رہتا ہے نا، رات کو نکلنا ہے، اگر بلا کے دیتے ہیں راز نہیں رہتا، نہیں دیتے اعتراض آتا ہے۔ مکے کی سرزمین چھوڑنے سے پہلے کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں، محمد مصطفیٰ نبیوں کا نبی، سید الانبیاء، خاتم النبیین، مکے کی سرزمین اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں کسی امین ہاتھ کے سپرد نہیں کرتا۔ جملہ بدل دیتا ہوں، نبیوں کا نبی، سید الانبیاء، ایھا المزمل یا ایھا المدثر، خاتم النبیین، مکے کی سرزمین کو اپنی زندگی کے اندر نہیں چھوڑتا مدینے جانے کے لیے جب تک کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں علی ابن ابی طالب کے سپرد نہیں کرتا تو وہ نبی ظاہری طور پہ اس دنیا سے جاتے وقت اللہ کی امانت دین زندہ و سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میرے دوست میرا نبی کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں، مکہ کی سرزمین اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک یہ امانتیں علی ابن ابی طالب جیسے امین ہاتھ کے سپرد نہیں کرتے تو وہ نبی اللہ کی امانت دین، اللہ کی امانت قرآن، اللہ کی امانت اسلام علی کے علاوہ کسی اور کے سپرد کیسے کر سکتے؟ اصل ہے اطاعت، انا عبد من عبید محمد، محمد نے جو فرما دیا علی نے اس کی اطاعت کر، یہی کام علی کے بیٹے عباس نے کیا، جو حکم حسین نے فرما دیا عباس اس کی تابع ہے۔ 28 رجب کو مدینے کے آباد گھروں کو تالے لگانے ہیں، عباس حکم کا تابع۔
2 محرم کو دریائے فرات پہ پہلے خیمے لگے ہیں. ان ظالموں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نہیں لگنے دیں گے. عباس کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن چونکہ حسین نے فرمایا وہاں سے اتار. عباس روز عاشور جیسے ہی عزاداروں جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے آ کر کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دے. کہا عباس تو میری فوج کا علم بردہ. مسلم اور اوفجا، مسلم ابن اوفجا، حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی، بوڑھا صحابی مسلم ابن اوفجا جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا تھا نا، مولا امام حسین اور حبیب ابن مظاہر یہ مل کے گئے تھے. مسلم ابن اوفجا چونکہ صحابی ہیں، ان کا بھی ذکر کسی حوالے سے آ جائے. مولا حسین اور حبیب ابن مظاہر مل کے گئے تھے مسلم ابن اوفجا کے سر پہ آخری سانس تھے. ایک دفعہ مسلم ابن اوفجا نے حبیب کی طرف دیکھ کے کہا، بلکہ حبیب نے کہا مسلم ابن اوفجا اگر تیری کوئی وصیت ہے تو کر لے، میں بھی اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں، لیکن تیری کوئی وصیت ہے تو مجھے کر دے. مسلم ابن اوفجا کی سنو گے کیا وصیت تھی؟ کہا، اشارہ کیا حسین کی طرف، کہا میں اس کی وصیت کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کے نہ جانا، اس کی حفاظت کرنا. عزادارو، جس حسین کے بارے میں مسلم ابن اوفجا اور حبیب ابن مظاہر یہ کہہ رہے ہیں، اس حسین کے بارے میں عباس کی کیا عزادارو حسرت اور آرزو تھی. لیکن عباس کو کہا صبر، عباس کو کہا صبر. عباس جیسے دلاور کے لیے عزادارو حکم پہ لبیک کہنا اور حسین کی پابندی میں سکوت اختیار کرنا، یہ عباس کی جرأت تھی، یہ عباس کی ہمت تھی. سب انصار مارے گئے، اصحاب مارے گئے، شہید ہو گئے. اب بنی ہاشم کے جوانوں اور بچوں کی باری آئی. عزاداروں پھر بھی عباس آیا، سامنے عباس آیا، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے. کہا گیا عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے، تو نے ان بچوں کو، پہلے جوان تھے، بوڑھے تھے، تجربہ کار تھے، اب تو نے اول محمد کو تیار کرنا ہے، اب تو نے قاسم کو تیار کرنا ہے. عزاداروں، عباس ان بچوں کو تیار کر کے بھیجتے رہے. وہ وقت بھی آیا یا پوری فوج میں بچا حسین یا بچا عباس. عزاداروں، اب گردن جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. مولا مولا اب تو مجھے جانے کی اجازت دے. عزاداروں، پھر مولا نے وہی جملہ فرمایا. اب سر پہ ہاتھ رکھے اور کہا مولا کہاں ہے وہ لشکر، مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں جرنیل ہوں. عزاداروں، کہا اچھا عباس جانا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، ایک آخری کوشش ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر. عزاداروں، کہا اچھا مولا یہیں سے جاؤں؟ نہیں، خیمے میں جائیں. عزاداروں، عباس خیمے میں آئے، عجیب منظر دیکھا. جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ ملا کے اس خیمے کے اندر جہاں پہ مشقیں تھی، ایک ایک مشق کو الٹ پلٹ کے دیکھتی ہے کہ کسی میں پانی ہو. عزاداروں، عباس نے یہ دیکھا، برداشت نہ کر سکے، ایک خشک مشکیزہ لیا. عزاداروں، علم اٹھایا. اجازت تو مل چکی تھی، گھوڑے کی زین پہ سوار ہونے لگے، لیکن ایک دفعہ خیمے سے آواز دی فضا نے،
ہاشم بلا رہی ہے۔ عزادارو مولا آئے، آنا تھا ایک دفعہ جیسے چھوٹے بچے بہن بھائی بیٹھتے ہیں نا زمین پہ، زینب نے کہا عباس ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ۔ عزادارو عباس بیٹھے، کہا عباس ایک بات مدینے کی مجھے یاد آ رہی ہے، جی چاہتا ہے وہ تجھے سناؤں۔ اچھا بہن سنا۔ کہا بھیا عباس ایک دن تھا، میں چھوٹی تھی، میں تیزی کے ساتھ اپنے بابا کی گود میں آئی، میرے سر سے تھوڑی سی چادر ہٹی، چادر کا ہٹنا تھا، بابا نے مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، رونا شروع کیا۔ میں نے سبب پوچھا، کہا بیٹی زینب مجھے وہ دن رلا رہا ہے جب تیرے سر پہ یہ چادر نہیں ہوگی۔ عباس میں ساری زندگی سوچتی رہی جس زینب کا عباس جیسا بھائی ہو، اور جس کے 18 بھائی ہو، جو علی کی بیٹی ہو۔ عزادارو عباس تو جا رہا ہے، مجھے اب اپنی چادر کے بچنے کا یقین نہیں ہے۔ عزادارو عباس کا جانا تھا، بی بی نے بیویوں کو بلایا اور کہا واہ حجابا واہ حجابا۔ عزادارو مولا عباس آئے، 4000 کا دستہ اس ظالم کی فوج کا نہر فرات میں تھا۔ علی کے شیر نے ایسا حملہ کیا، 4000 کے دستے کو بھگایا، گھوڑے کو فرات میں داخل کیا، مشرق کو بھرا، چلو میں پانی لیا، دے کر کہا عباس سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو وفا پوری کی، عباس گھوڑے پہ پانی لے کے آ رہے ہیں۔ ظالم نے عمر ابن سعد نے اعلان کیا اگر پانی خیموں میں چلا گیا تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ عزادارو ظالموں نے حملے کرنے شروع کیے، ایک ظالم نے چھپ کے عباس کا دایاں باہو قلم کیا۔ عزادارو اب آؤ کربلا میں عباس کا جاتا ہوا گھوڑا ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایک بازو قلم ہوا، مشرق کو دوسرے بازو میں لیا، عباس تیری وفا پہ قربان۔ ظالم نے تیزی سے وار کیا، یہ بازو بھی قلم ہوا، عباس نے سکینہ کی مشرق کو اپنے دانتوں کے ساتھ قابو کیا، اپنا سینہ مشرق پہ رکھا، لیکن کیا ہوا، ایک ظالم نے تیر مارا، آ کر مشرق میں لگا، مشرق کا پانی بہ گیا، مشرق کا پانی نہیں، عباس کی زندگی بہ گئی، عباس کی آرزو بہ گئی۔ عزادارو ایک ظالم نے گرز مارا، عباس کا سر شکافتہ ہوا، گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، لیکن میں پوچھتا ہوں عزادارو جب کوئی سوار گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا ہے پہلے عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں، رخسار کے بل، عباس زمین پہ آئے، اتنا خون بہ چکا تھا، ایلیہ ایلیہ یا ابا عبداللہ، او مولا حسین آئے۔ عزادارو کربلا کی ریت میں بیٹھا ہوا حسین بھائی کی آواز سنی، اٹھ نہ سکا، ہمت جواب دے گئی، فرمایا عباس الآن ان کا سر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب جیسے ہی اٹھنا پڑا، حسین آئے، آ کر عباس کی حالت کو دیکھا۔ عزادارو او مولا کا غم منانے والو، عباس کا سر
اپنی گود میں رکھا. عباس کی آنکھوں میں خون تھا. کہا بھیا ایک منت مان، میری آنکھوں کا یہ خون صاف کر. عزادار حسین نے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا. عباس نے دیکھا، دیکھ کر روئے. مولا حسین نے رونے کا سبب پوچھا. کہا بھیا مجھے ایک بات رلا رہی ہے، مجھے مظلوم کی مظلومیت رلا رہی ہے. کس مظلوم کی مظلومیت؟ کہا مولا جیسے بھی آنا ہوا بالآخر میری لاش پہ آ تو گئے، میرا سر تو نے اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن مجھے ایک مظلوم کی مظلومیت رلا رہی ہے اور وہ کوئی اور نہیں. مولا آپ ہیں، جب آپ کا سر آئے گا نہ میں ہوں گا نہ اکبر ہوگا. عزادارو مولا کا غم بنانے والوں، حسین ہر شہید کا لاشا گنجے شہداء میں لے کر آئے، لیکن عباس وہ شہید ہے جس کا لاشا نہ لے کر آ سکے. اب علماء نے محققین نے دو وجہ بتائی ہیں. ایک وجہ یہ عباس نے خود منع کیا تھا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ علماء نے بتائی ہے کہ جب عباس منہ کے بل زمین پہ آیا تو پھر عمر ابن سعد کی فوج نے کہا بدلے لے لو بدر کے، بدلے لے لو خیبر و خندق کے. پھر جس کے ہاتھ میں تلوار آئی، جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا، بدن اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، اتنا چور ہو چکا تھا. حسین سر اٹھاتے بدن جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا. عزادارو بالآخر حسین عباس کی لاش وہیں پہ چھوڑ کے خشک مشکیزہ اور علم اٹھا کے چلنے لگے. یہ یہاں کی حالت، وہاں خیموں میں کیا حالت ہے. سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گرد اکٹھا کر کے ان کو حوصلہ دے رہی تھی کہ پریشان نہ ہو، چچا آئیں گے، ایک ایک کو پانی دوں گی. عزادارو خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، بچے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا چچا نہیں آ رہا، بابا آ رہا ہے، اور پھر بابا نہیں علم آ رہا ہے. عزادارو سکینہ نے اپنا برتن زمین پہ پھینکا، بچوں کے ہاتھ سے ان کے مشکیزے زمین پہ پھینکے. واہ عباسا، واہ عباس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، میرے اللہ تجھے مولا عباس کی وفا کا واسطہ، میرے اللہ مولا عباس کی وفات کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں مولا امام حسین کے اپنے اشعار ہیں، کچھ کہتے ہیں کسی اور کے ہیں. اگر مولا کے ہو تو مولا نے فرمایا تھا جب کہانا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کہا عباس آج تک وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی وہ آج کے بعد سو جائیں گی، اور جو تیرے آسرا سے آج تک زینب کلثوم کی آنکھیں سوتی تھی وہ آج کے بعد سو جائیں گی. میرے اللہ تجھے اس حضرت عباس کا واسطہ ان تمام مومنین کے مال و رزق میں برکت عطا فرما. میرے اللہ ان کے